اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار میں بھی وہی چیز آپ کو دہرائی جانے والی بار بار کی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی جی اٹھنے کا عقیدہ، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، اعمال ناموں کا جو کرائیٹیریا ہے وہ قرآن پر بیس کرتا ہے، یعنی سلیبس ہمارا قرآن مجید ہے اور اعمال نامے اسی کے مطابق مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو اٹھنے کے معاملے میں، اٹھنے کے کانسیپٹ میں، جی اٹھنے کے بالکل تمہارے اور ہمارے ایرر نہ ہو، کوئی گڑبڑ گھوٹالا نہ ہو، بہت سٹیبلٹی ہو، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں سٹیبلٹی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، قوت آتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہادر بھی سمجھتے ہیں۔ کیوں بہادر سمجھتے ہیں؟ کہ جب رب تعالیٰ نے ہمیں جو آرڈر کیا ہے تو یہ کہہ دینا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی قدرت کو ہم نہیں مان رہے، یا اللہ کے بارے میں ہم نے صحیح نہیں سوچا کہ اللہ نے جتنا آرڈر ڈالا ہے میں ریزسٹ کر سکتی ہوں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ کہ اگر ہم قرآن کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق چل نہیں رہے ہیں تو یا تو پھر بے نیازی ہے، غفلت ہے، اللہ کی محبت نہیں، جی اٹھنے کا ایمان نہیں۔ تو دونوں لحاظ سے ہم نے اپنی آپ کو زندگی بھر چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں میں چیک کرنا ہے۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ ہے، ہمیشہ سے، کہ اگر آپ چھوٹی باتوں میں اچھے ہو جاؤ، یعنی چھوٹا جھوٹ مت بولو، چھوٹی کسی کی مذاق مت اڑاؤ، چھوٹے معاملے میں حرام نہیں کھاؤ، چھوٹے معاملے میں غلط نہیں دیکھو، تو انشاءاللہ آپ کے بچے، ہماری فیملی انشاءاللہ بڑا مجرم بنے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے معاملے میں اتنی ڈری بھی ہوگی اللہ کے قانون سے، اللہ کے قانون پر اس کو بڑی ڈر ہوگی گرفت سے، اور گرفت کے لیے کہ ہماری گرفت ہونے والی ہے، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، بس یہ کانسیپٹ آپ کو 30ویں پارے میں بار بار ملے گا، کلیئر ہوگا کہ قرآن کنکلیوڈ ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں ہر چیز کا ریمائنڈر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور کل بھی ہم نے آسمان کے بارے میں بات کی، جب ستارے بکھر جائیں گے، مان پڑ جائیں گے، کل بھی یہی بات تھی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کل بھی یہی بات تھی، لیکن بہار کا کیا آ رہا تھا کہ سجرت میں بھی آ رہا ہے کہ بھڑکا دیے جائیں گے، اور فجرت میں بھی جاری ہو جائیں گے، یعنی آؤٹ آف کنٹرول جو ہم کہیں گے۔ اور انہوں نے بھی ترجمہ دیا ہے کہ جب دریا پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ جو ہمیں کبھی کبھار کہتے ہیں سائنٹیفک رول کے تحت، یا کوئی ڈاکیومنٹری چیز دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پانی آ جائے گا، واٹ ایور، جو بھی انسان کا کرائیٹیریا ہے سمجھنے کا، ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ ختم ہوگی یہ دنیا، لیکن آ رہا ہے بار بار کہ سمندر ابل جائیں گے، اور آج آ رہا ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ بالکل تہلکہ مچا دیں گے، اور جو سٹی میں آتے نہیں ہیں تو وہ سٹی میں بھی انٹر ہو جائیں گے۔ اللہ رحم فرما دے ہم سب کو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ قبروں کے لیے میرا ایمان یہ ہے کہ چلیں مردہ کو دفن کرتے ہیں دنیا کی مٹی میں، لیکن وہاں اٹھ کر میت کو کوئی اٹھایا نہیں جاتا اور 4 سوال نہیں ہوتے، کیونکہ ایک اور آیت ہے کہ وہ اللہ ہی ہیں جس کو علم ہے کہ تم کہاں سونپے جا رہے ہو، تو تمہاری روح کو کہاں سونپا جا رہا ہے، تمہاری بدن سے جو اللہ کا حکم نکال لیا گیا۔ دیکھیں امر ربی بھی کہا جاتا ہے کہ امر ربی جب اللہ نے ہماری نکال دی تو وہ سونپے جانے کی جگہ اللہ ہی کو پتا ہے، تو جو جانوں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے، اس میں بھی آپ کا بس ایک ٹو دا پوائنٹ ایمان ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ آج ہم 2021 میں ڈی این اے کی وجہ سے
کس قدر متفق ہیں ڈی این اے پر اور ہماری فنگر پرنٹ سے، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ آپ سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں. تو ہمیں اللہ کے سسٹم پر شک بھی اب تو نہیں آتا، مجھے تو شک بھی نہیں آتا، لیکن میرے اعمال اس یقین کے مطابق ہے نہیں، شرمندگی ہے. اللہ نصیب کرے نیک ہم سب کو ہمیشہ اللہ کی یاد اور ڈر اور محبت سب کچھ دے. یعنی یہ ڈی این اے اور فنگر پرنٹس نے تو ہمارے دماغ کھول دیے کہ جی اٹھنا ہمارے لیے اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب بحث کرنا بھی فضول لگتا ہے کہ کیسے اٹھائیں گے اللہ. ایسا لگتا ہے کہ ایک میگنیٹ ہے اور وہ ہمارے نام کی ہوگی، ہمارا ایک ڈی این اے ہماری پوری مٹی کو میگنیٹ کی طرح لے لے گا. اور تو اللہ، یہ تو میں بے تکی باتیں کر رہی ہوں، یہ میری اپنی عجیب سی سوچیں ہیں. لیکن مطلب ایمان لانے کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے کہ رب تعالیٰ ایک آواز لگائیں گے اور ہم سب کے جانوں کے جوڑے ملا دیے جائیں گے. تو جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اب وہ اللہ کے گھر کی قبر، دنیا کی قبر، دنیا کی مٹی سے نکالا جائے گا. یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ جی پھر جس زمین میں تمہیں ڈالا جا رہا ہے اسی زمین سے نکالا جائے گا. جو بھی کچھ ہے اٹھنے کا عقیدہ ہے. علمت نفسم ما قدمت واخرت. پچھلی سورت میں بھی آپ نے تکویر میں بھی پڑھا کہ علمت نفسم ما احضرت، کیا حاضر لے کر آئی، علم رکھ لے گی ہر نفس. یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ دیکھو اپنے جو میری آبزرویشن یہ ہے کہ علمت نفسم ما قدمت واخرت یا علمت نفسم ما احضرت، اس میں میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے روح نکلنے کا منظر ہمیں آئیڈیا دے دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمارے روح نکلنے کا منظر. پھر ہم کافی حد تک برزخ پر ایمان رکھتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ ان بٹوین، دنیا کی زندگی سے جانا اور پھر اس دنیا میں آخرت میں اٹھنا، ان بٹوین کچھ ہے. اس کو آپ ٹوٹلی میں ڈینائی نہیں کر پاتی ہوں اور اس پر زیادہ ہم بحث بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن شہادت والی روحیں اور نیک روحیں اور بری روحیں اور برے اعمال، یہ چیزیں بہت کچھ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو ادھر پوائنٹ کیا آ رہا ہے کہ جان لے گی جان، جو کل بھی آپ نے پڑھا علم رکھ لے گی ہر نفس. تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس کو اپنا سٹیٹس مرتے وقت سے ہی پتا چل جائے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے اور اب کیا ہے اس کے لیے. تو جان لے گی جان، جو آگے بھیجا اس نے، وآخرت جو پیچھے چھوڑا اس نے. اور جیسے کہ آپ کو کل کی آیت میں بڑا گرجدار، بڑا ہی گرجدار اور ایموشنل سٹائل ملا کہ کہاں گھوم گئے ہو. وہ کون سی آیت تھی ہماری کہ کہاں تم گھوم گئے ہو؟ یہ آیت نمبر تھی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آیت نمبر 26 تھی. أَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنا جانتے ہوئے بھی وہ تمہیں قرآن دے دیا گیا، تمہیں الہامی کتابیں دے دی گئیں، تمہیں ایک ایک شعور دے دیا گیا، پہلے سے لے کر آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. کہاں گھوم گئے ہو؟ تو ادھر بھی وہی ایموشنل بڑا گرجدار سٹائل آ رہا ہے. یا ایھا الانسان، اتنا بتانے کے بعد بھی اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کیا چیز کی کمی میں نے چھوڑی تھی، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو تیرے عزت والے کریم رب کے ساتھ؟ تو نے کیوں خیانت کی؟ کیا کمی چھوٹی تھی؟ کیا بتانا بھول گیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کیا تمہارے لیے؟ کیا کچھ کمی تھی کہ تم اپنے عزت والے کریم رب کے معاملے میں دھوکے بازوں کے دھوکے میں آ گئے؟ اور اسپیشلی قرآن کے بارے میں الہامی معاملے میں ایک تو علماء کیٹیگری دھوکہ دیتی ہے، اچھے اللہ ان کو دیکھ رہے جو اچھے علماء ہیں، برے علماؤں کی وجہ سے یہ فساد برپا ہے کہ ہم
بہت سے لوگ صرف شارٹ کٹ میں ان سے فتویٰ لیتے ہیں یس اور نو کا. تو اچھے علماء بھی ہیں، برے علماء بھی ہیں. تو یہ جو دین کے بارے میں دھوکے میں آ جانا، یہ ایک طرح سے علماؤں کے ذریعے اور ایک طرف دنیا میں بے پرواہ ہو جانا کہ علماء کوئی آپ کو غلط گائیڈ کرنے والے نہیں ملے، لیکن آپ کو اور مجھ کو ہی اللہ کا کبھی ہوش ہی نہیں ہوا. ہمارے لیے دنیا اتنی عزیز ہو گئی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو خوش فہمی میں ہمیشہ اچھا سمجھا کہ اب میں اتنا بھی برا نہیں، اب میں اتنا بھی برا نہیں، اور اب اللہ جلا کے مجھے کیا کریں گے، اور اٹھنا ہے بھی کہ نہیں، اٹھوں گا بھی تو خیر ہوگا کیونکہ دنیا میں بھی خیر ہے. تو کچھ ہمارے دنیاوی لاپرواہی اور کچھ ہمارا پارٹ علماؤں کی غلط گائیڈنس، جس کی وجہ سے آپ کو بیسک عربک کا ترجمہ سیکھنا ہر اس شخص کے لیے پرائرٹی رکھے گا جو اللہ کو خود جاننے کی کوشش کرے گا اور کسی دھوکے باز کے ہاتھوں میں آنے سے انشاءاللہ بچے گا. اور اللہ بچنے والوں کو یقیناً بچاتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے، حلف ہے، قسم بندہ کھا سکتا ہے کہ جو بچنا چاہے گا وہ دھوکے باز کے شر سے ضرور بچے گا. لیکن اس کے لیے ویپنز بیسک عربک ہے. آپ کا قرآن کی طرف کنسنٹریشن، آپ کا وقت دینا، آپ کا سننا. کبھی بھی اللہ کرے میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت سن لیا، ہم نے بہت بول لیا، ہم نے بہت اٹینڈ کر لیا. کیونکہ مجھے جو سورہ عصر سے نظر آتا ہے، سورہ عصر سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہر انسان قیامت کے دن خسارہ پائے گا سوائے وہ بچ جائے گا جو 4 پیپر میں کامیاب ہوگا. موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹلز، کمپلسری سبجیکٹ، جبکہ قرآن میں بہت سارا ہے. عقیدہ، اب جب عقیدہ ہے تو پھر اس میں سب باتیں آ گئیں کہ یہ مت کرو اور یہ کر سکتے ہو. تو جو نہیں کرو اس کے بعد معاملہ آئے گا اچھا جی ایجوکیشن کتنی تھی، کتنے درس دیتی تھی، کتنے درس دیتے تھے، کتنے سال لگائے تھے درس دے دے کر. لیکن عمل صالح کو دیکھا جائے گا کہ ٹو دا پوائنٹ آپ کے پاس آپ کے کانسیپٹ کا عمل ہے. نمبر 1 تو ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا کہ اس میں کتنے شرکیہ عقائد ہیں، قرآن سے ہٹ کر بھی ہم کتنی چیزوں کو دین مانتے ہیں، کتنا اللہ کے نبی پر ہم نے جھوٹ بولا. اچھا جی جتنا ایمان تھا عمل تھے، یہ سیکنڈ کمپلسری سبجیکٹ ہوگا، وہاں پر پیپر چیک ہوگا. اور پھر 3rd پوائنٹ ہے کتنی سٹنگ، کتنی بیٹھک، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ بیٹھک لگائی تھی ان فرائض کے بعد صرف قرآن کی ڈسکشن پہ. وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس لیے میں نے ڈسکشن کا ٹاپک نکالا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری دعا ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم بستر پر بھی آ جائیں، جب تک دماغ چل رہا ہے ہم سنیں، تھوڑی دیر اپنی ذمہ داری بنائیں. بچوں کو بھی شادی کے بعد بھی بتائیں کہ بیٹا کہیں کچھ پڑھا رہی ہو یا سن رہی ہو، ٹائم لگا رہی ہو، یعنی بیٹا ہو بیٹی ہو، یہ ہماری فکریں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کے بچوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، والدین کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم سب کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائے. تو دیکھیں پچھلی آیت تھی این تذہبون، کہاں گھوم گئے ہو، اور آج آ رہی ہے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تم کو کہ تم اس کتاب کے خلاف چلے گئے اور اپنے عزت والے کریم رب کے تم نے خلاف گئے. اب رب کا تعارف ہو رہا ہے آگے کہ رب کون ہے، جبکہ کمی نہیں چھوڑی اللہ نے اپنے تعارف کی، لیکن پھر ریمائنڈر آ رہا ہے کہ وہ ذات پاک، تخلیق کیا اس نے تمہاری، ہر لحاظ سے بیلنس بنایا، سوا کا بیلنس درست ہر لحاظ سے. تمہیں اللہ نے ایک ادھر بھی دیکھیں کیا آ رہا ہے، نک سک، ذرا ٹف ہے اردو، نک سک درست کیا،
یعنی ہر لحاظ سے تمہیں بیلنس بنایا، شکل کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، روزی کے لحاظ سے، یا پھر ایفرٹس کے لحاظ سے، ایج اور ساری چیزوں کو ہم کہیں گے درست بنایا. فعدل کا، اور عدل کے ساتھ اس نے تمہارے معاملے میں ہر طرح سے عدل کیا. فی ای سورہ، اور پھر جس صورت میں جو چاہا اس نے، رکبک، اس نے تمہیں ترتیب دیا اور اس نے تمہیں جوڑ کر تیار کیا. یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلا پڑھی. کلا، ہرگز نہیں سمجھنا کہ میں نے تمہیں کوئی بے مقصد پیدا کیا ہے. ہرگز کبھی نہ سوچنا کہ ایمان نہیں لاؤ گے، عمل نہیں کرو گے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. بلکہ تمہاری حال یہ تھا کہ تم نے جھٹلایا قیامت کے دن کو. اب قیامت کے دن کو جھٹلانے میں ہم ہمیشہ دو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. ایک قیامت کا جھٹلانا وہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، جو جی اٹھنے کے قائل ہی نہیں ہے. نمبر 1 جو کہتے ہیں انہیں نا ایتھیسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، کہتے ہیں جی اٹھنے کے وہ قائل نہیں ہیں. لیکن سیکنڈ پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہم پہ جا رہا ہے. ہم قیامت کے قائل ہیں لیکن ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو اپنے عمل سے. ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ملنے کا شوق نہیں، کوئی اللہ سے نہ پیار ہے نہ نفرت ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، نہ اللہ سے پیار ہے نہ نفرت ہے. اب کوئی کہے نہیں پیار تو ہے نفرت نہیں ہے، تو پھر پیار کرنے والوں کی تو مانی جاتی ہے نا. ابھی ایک دن ہوا ہوتا ہے منگنی کو، ابھی ایک ہفتہ ہوا ہوتا ہے منگنی کو، تو آپ کی عادتیں بدلنے لگ جاتی ہیں اپنی محبوبہ کے پیچھے یا اپنی محبوب کے پیچھے. سماج کی دیواریں تک توڑ دیتے ہیں. یہ سب محبت کا تقاضا ہے. تو ایکچولی ہم ابھی وہ محبت کو جو بھی نہیں پہنچا جو کہ پہنچ جانا چاہیے ہم سب کو. اتنی آیتیں ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، تمہارا ایمان بن جائے کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہو جائے. اس میں انف مواد ہے، ان فی ذالک لآیات، انف میٹر ہے. لیکن تم قیامت کے دن کو اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو یا بالکل انیشل سٹیج پر جھٹلاتے ہو. تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہوں نہیں میں تو درس بھی دیتی تھی، میں قیامت کو مانتی تھی، لیکن اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو حافظین نے سب نوٹ کر لیا ہے کہ کتنا جانتے تھے اور کتنا ڈرتے تھے. اور یہ کون ہے حافظین؟ یہ کرامن کاتبین، بڑے عزت والے دو، لکھنے والے دو. یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، ما تفعلون، جو تم فیل کر جاتے ہو، تمہارے ایکشن کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو نگہبان تمہارا بنایا. تو سنو، اعمال نامے جس کے اچھے ہوں گے وہ ابرار کہلائے گا اور وہ نعمتوں والی جنت میں اس کو داخلہ مل جائے گا. نعمتوں والی جنت میں میں نے ہمیشہ اس کو ویژولائز کیا کہ جسٹ پلاٹ نہیں، صرف خالی بنگلہ نہیں، بہت سجا ہوا پورا محل ہے، باغات ہیں، گھر ہیں، ہمیشگی کے خوبصورت گھر ہیں، اور اس میں ہر کھانے کی بھی چیز مہیا ہے. تو یہ نعمتوں والے باغوں میں وہ جائیں گے جو ابرار کہلائیں گے اور جن کے اعمال نامے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ کانٹیکس وہی بن رہا ہے. اور فجار جہنم میں جائیں گے جو کہ ابرار کا اپوزٹ ہے، برے لوگ، عقیدے میں کھوٹ، عمل میں کمی. یصلونہا، وہ داخل کیے جائیں گے اس جہیم میں، اس جہنم میں، یوم الدین، قیامت کے دن ان کو داخل کیا جائے گا اور نہیں ہوں گے وہ اس سے بھاگنے والے، غائب ہونے والے. یعنی کوئی مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نو وے کہ بندہ کہیں بھاگ سکے گا. تو دیکھیں یہ چیزیں ہم جیسے لوگ اگر سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے حلق میں ایسے پھنستی ہیں کہ نہ اگل سکے نہ نگل سکے.
ہوتا ہے نا، رشتوں کے معاملے میں بھی، کھانے پینے کے بھی معاملے میں بھی، بہت سارے معاملات میں کچھ چیزوں میں ہم بالکل پھنس جاتے ہیں. تو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یقین آ رہا ہے کہ آپ اس ارتھ پر ہیں، اپنے بار بار جھنجھوڑ کے دیکھیں کہ آپ اس ارتھ پر ہیں، اس زمین کے اوپر آپ کھڑے ہیں، تو پھر وہاں تک بھی جانا پڑے گا. اب بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سیدھا سیدھا اپنا کام مانگ لو نا. کیا جاب ہے؟ مانگ لو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری ڈیوٹی مجھے بتا دیجئے. اب کوئی چانس تو ہے نہیں نکلنے کا. سیدھا ہم نے سرینڈر ہونا ہے. اور تمہیں کیا معلوم ما یوم الدین، تم کیا اندازہ کرو گے، تم کیا جانو گے اس کی حقیقت. آؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا جانو تم کہ وہ دن کیا ہوگا. تو سنو، ایک سینٹنس میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ دن کیا ہوگا، جبکہ وہ دن کے بارے میں قرآن نے اور بھی بہت سی باتیں کی، جنت کی بھی، جہنم کی بھی، اور بھی بہت ساری باتیں کی. لیکن سورہ انفطار میں جو ایک آیت آ رہی ہے اس میں اللہ کی توحید بھری پڑی ہے. شفاعت کا انکار ہے، کسی کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اس کا انکار ہے. کوئی ولی، مرشد، نبی بخشوا نہیں سکیں گے، اس کی تائید کی جا رہی ہے. بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے کہ عمل پر فوکس کرو، عمل پر فوکس کرو. کہ تم کیا جانو کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. انبیاء کرام بھی نفس ہوتے ہیں، اور غلط شفاعت، غلط سفارش، وہ کسی سے بھی کانسیپٹ مت رکھو کہ آپ کو کہیں سے کوئی فیوریٹزم یا کوئی مدد مل جائے گی، کوئی سپورٹ مل جائے گی. چاہے ساری زندگی نیکی کا کام کیا لیکن کچھ ایسے معاملات آپ نے کیے جو بخشش کے قابل ہی نہیں ہے بندہ. یا اگر کوئی بہت ہی اچھا دیندار، عبادت گزار، قرآن سننے پڑھنے والا، اب سوچئے کہ وہ زنا میں ملوث ہو، وہ قتل میں ملوث ہو، وہ لوگوں کا پیسہ کھا جاتا ہو، وہ ماں باپ کی بددعائیں لیتا ہو. تو کچھ ایسے فنڈامنٹلز ہیں جو اللہ کے بڑے بڑے پوائنٹس میں حق تلفی کرتا ہے، سب سے بڑھ کر شرک کرتا ہے، تو عقیدے میں درستگی نہیں ہے. تو آپ دیکھ لو کہ اتنی خوبصورت، اتنی گریٹ، اتنی محکم آیت ہے کہ اچھی طرح سے دماغ صاف کر لو. لا تملک، نہیں اختیار رکھے گا، نہیں کوئی مالک اتھارٹی ہوگی، کوئی نفس کسی نفس کے لیے، کوئی حافظ قرآن، کوئی بچپن میں مرنے والے بچے، کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا. والامر، اور تمام معاملات یومئذ، اس دن، للہ، سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. آج تو اللہ نے تمہیں ڈھیل بھی دی ہے، ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن آج اللہ فرماتے ہیں کسی کا بس نہیں چلے گا، کسی کی اتھارٹی نہیں ہوگی جب تک کہ میں اور آپ اچھے نہ بن جائیں. اچھا ایک بات سچی بتائیے، یہ آیت کیریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے کتنی اچھی ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لو آپ تو شفاعت کا انکار کر رہے ہو، آپ اتھارٹی کا انکار کر رہے ہو کہ کوئی اور کسی کو بچا نہیں سکے گا، حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ، کلمہ پڑھ کے بتاؤ کہ کیا یہ کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اچھا اثر انداز نہیں ہو رہا کہ تمہارا اپنا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. صرف اپنے بچوں کو اچھا بناتے ہو، صرف بولنے میں بہت اچھے ہو، صرف دکھاوے میں بہت اچھے ہو. تو اللہ نے کہا تمہارا اپنا اچھا ہونا، ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی باعمل بنائے، آپ کو بھی. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.